بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلش گریڈ 10th یونٹ 1 سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور انکساری۔ سمپلسٹی مینز سادگی، ہیوملٹی مینز انکساری، عاجزی۔ پری ریڈنگ، ریڈنگ سے پہلے look at the mind map and predict what the lesson is about۔ نیچے دیے گئے مائنڈ میپ کو دیکھیں تاکہ سبق کے مضمون کا اندازہ لگایا جا سکے۔ look at دیکھیں، مائنڈ میپ رہنمائی کا خاکہ، منصوبہ۔ predict اندازہ لگانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم honest ایماندار، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا اور دھوکہ نہ دینے والا شخص۔ gorgeous بہادر، یعنی وہ شخص جو خوف کے باوجود صحیح کام کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ لوئل وفادار، یعنی جو اپنے دوست، خاندان یا مقصد کے ساتھ ہمیشہ وفادار اور سچا رہے۔ پیشنٹ، یعنی صابر، مشکل حالات میں تحمل اور صبر کرنے والا شخص۔ جسٹ منصف، جو فیصلے میں انصاف کرے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ ٹروتھفل سچا، یعنی جو ہمیشہ حقیقت بتائے اور جھوٹ نہ بولے۔ ٹرسٹ ورتھی قابل اعتماد، یعنی جس پر لوگ بھروسہ کر سکیں اور اپنے راز یا کام اس کے سپرد کرے۔ فار گیونگ معاف کرنے والا، یعنی جو دوسروں کی غلطیوں کو بھول جائے اور دل میں بغض نہ رکھے۔ ٹولرنٹ بردبار یا صابر مزاج، یعنی جو دوسرے کے اختلافات یا عادات کو برداشت کر سکے۔ ریڈنگ پڑھائی۔ ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی ور انگرینڈ ٹریٹ آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی۔ عاجزی اور سادگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پکے یعنی مستقل خصوصیات تھے۔ ہیوملٹی مینز عاجزی، انکساری۔ سمپلسٹی مینز سادگی۔ انگرینڈ مینز پکے یا مستقل۔ ٹریٹ مینز اوصاف۔ He never made people feel small, unwanted or embarrassed۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ خود کو حقیر، غیر اہم یا شرمندہ محسوس کریں۔ فیل محسوس کرنا یا محسوس کروانا۔ اسمال چھوٹا یا حقیر۔ انوانٹیڈ غیر اہم، embarrassed شرمندہ۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم urged his followers to live decently and kindly۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مہذب اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ urged mean تلقین کرنا، کسی بات پر زور دینا۔ decently means مہذب اور kindly means شفقت۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجمع میں جہاں کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ ملتی وہاں تشریف فرماتے اور کبھی نمایاں اور اونچی جگہ تلاش نہیں کی۔ wherever means جہاں بھی۔ assembly means مجمع۔ sought means اپنے لیے تلاش کرنا۔ prominent mean نمایاں۔ elevated means اونچا۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never wore anything that could distinguish him from his companions۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی چیز کو زیب تن نہیں کیا جو آپ کو اپنے ساتھیوں سے ممتاز کرتا۔ ور means زیب تن کرنا، پہننا۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would meet the affluent and the impoverished alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور غریب کے ساتھ ایک جیسے پیش آتے اور کبھی نسل، عقیدے اور رنگ کی بنیاد پر فرق نہیں کیا۔ affluent means امیر لوگ، elite class۔ impoverished means غریب لوگ۔ distinction means فرق کرنا۔
caste means nasl, creed means aqida, color means rang. People who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے وہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے بیچ آپ کی شناخت نہیں کر سکتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایسے مل جل کر بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے آتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکتا تھا ان کے درمیان میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجز مزاج انسان تھے. ابو امامہ بن طلبہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ. ابو امامہ بن طلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے The companion of the Rasul sallallahu alayhi wasallam of Allah mentioned the life of the world before him. کہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے آپ کے سامنے دنیاوی زندگی کا ذکر کیا. He صلی اللہ علیہ وسلم said, Do you not hear? Simplicity in life is part of faith. Simplicity is part of faith. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ سنتے نہیں زندگی میں سادگی ایمان کا حصہ ہے. سادگی ایمان کا حصہ ہے. فیتھ مینس ایمان. یعنی جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیاوی زندگی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانتے سادگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. یعنی ہمیں اپنی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. In lifestyle, diet and manners, he was simple and humble. زندگی کے انداز، کھانے پینے اور اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادہ اور عاجز تھے. لائف سٹائل مینس طرز زندگی، ڈائٹ مینس خوراک، مینرز مینس اخلاق یا طریقہ، ہمبل مین عاجز. سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ ون آف دا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینس. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے سیٹ کہا The رسول صلی اللہ علیہ وسلم of Allah did not see bread made from fine flour from the time Allah sent him as a رسول until he died. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اپنی وفات تک باریک آٹے کی روٹی نہیں دیکھی. یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک آٹے کی روٹی نہیں دیکھی تھی، نہیں کھائی تھی. سملرلی عائشہ رضی اللہ عنہ سیڈ، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے The mattress of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم on which he slept was made of leather stuffed with the fiber of date tree. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں کھجور کے درخت کے ریشے بھرے ہوئے تھے. میٹریس مینس بستر یعنی جس پر نبی علیہ السلام رات کو سوتے تھے. اسٹف مینس بھرا ہوا. فائبر مینس ریشے. ڈیٹ ٹری مینس کھجور کا درخت. عمر ابن حارث رضی اللہ عنہ ون آف دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینین. حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے سیٹ فرمایا that when the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم died جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا he left neither money nor anything else except his white riding mole, his arms and piece of land which he left to charity. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی مال چھوڑا اور نہ کوئی اور چیز سوائے اپنی سفید سواری والی خچر، اپنے ہتھیاروں اور ایک زمین کے ٹکڑے کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے لیے چھوڑ دیا تھا. رائڈنگ مول سواری والی خچر. آرمز مینس ہتھیار. چیریٹی مینس صدقہ یا خیرات. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم lived this hard life till he died, although the Muslim treasury was at his disposal. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی وفات تک یہ سادہ اور مشکل زندگی گزاری، حالانکہ مسلمانوں کا بیت المال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا۔ ٹریجری مینز بیت المال، ڈسپوزل مینز اختیار یعنی کنٹرول۔ The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim, and the Muslims were victorious after 18 years of his mission. جزیرہ عرب کا بڑا حصہ مسلمان ہو چکا تھا اور آپ کے مشن کے 18 سال بعد مسلمان کامیاب اور فاتح ہو چکے تھے۔ وکٹوریس مین فاتح، کامیاب۔ عربین پیننسولا، جزیرہ عرب۔ Despite his responsibilities as a Nabi, a teacher, a statesman and a judge, حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم used to milk his goat, mend his clothes, repair his shoes and help with household work. نبی، استاد، حکمران اور قاضی ہونے کی ذمہ داری کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری کا دودھ نکالتے، اپنے کپڑے سی لیتے، اپنے جوتے ٹھیک کرتے اور گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے۔ اسٹیٹمنٹ مینز حکمران، جج قاضی، مینڈ مینز سی لینا یا ٹھیک کر لینا، ریپیئر مرمت کرنا، ہاؤس ہولڈ ورک گھریلو کام۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم used to visit ailing person and exhorted all Muslims to do likewise. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کی عیادت کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ailing means بیمار، exhorted means تلقین کی، likewise اسی طرح۔ He صلی اللہ علیہ وسلم also helped his companions in digging a trench by moving sand with them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کودنے میں اپنے صحابہ کی مدد کرتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر ریت اٹھاتے تھے۔ Digging means کودنا، trench خندق۔ Whenever he صلی اللہ علیہ وسلم visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر جاتے تو پہلے سلام کرتے اور پھر گھر میں داخل ہونے کی اجازت لیتے۔ گریٹ مینز سلام کرنا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to get permission, for it was quite likely the person concerned was busy otherwise and did not mean any disrespect. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ آداب اپنانے کی نصیحت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی اجازت نہ دے تو ناراض نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ شخص مصروف ہو اور اس کا مقصد بے ادبی نہ ہو۔ ایڈوائزڈ نصیحت کی، ایڈیکویٹ آداب، انوائڈ ناراض، ڈکلائن انکار کرنا، بٹ لائٹلی ممکن، کنسرن متعلقہ شخص، ڈسریسپیکٹ بے ادبی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was always the first to greet another and would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdrew his. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اور مصافحہ کرتے وقت اپنا ہاتھ اس وقت تک واپس نہیں کھینچتے تھے جب تک دوسرا شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ گریٹ مینز سلام کرنا، withdraw means واپس کھینچنا، ہینڈ شیک مصافحہ، till جب تک۔ If one wanted to say something in his ears, he would not turn away till one had finished. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک منہ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا۔ انس رضی اللہ عنہ ون آف دا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینس، حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، سیٹ فرمایا that there was no person whom they loved more than the نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کوئی بھی شخص نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہ تھا۔ Yet when he came to them, they did not stand up for him because he صلی اللہ علیہ وسلم hated their standing up for him. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم would himself however stand up with any
dignitary came to him. لیکن جب کوئی معزز مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے تھے. ڈگنیٹری معزز مہمان. He صلی اللہ علیہ وسلم had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy and would spread his own sheet for her. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی. ویٹ نرس مین رضائی ماں، ریئر پرورش کی، انفینسی بچپن، اسپریڈ بچھانا، شیٹ چادر. His foster sister was given similar treatment. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کے ساتھ بھی اسی طرح محبت اور احترام کا سلوک کیا جاتا تھا. فوسٹر سسٹر، رضائی بہن. Similarly, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا has narrated. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے I have never encountered anyone that had emulated the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم in manner, likeness and speech more than فاطمہ رضی اللہ عنہا. میں نے کبھی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اخلاق، شکل و صورت اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو. یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اخلاق اور شکل و صورت اور گفتگو میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی. انکاؤنٹر مینز دیکھا یا ملا. ایمولیٹڈ مینز مشابہت اختیار کی. مینرز اخلاق یا انداز. When she came and to visit him the Rasul, he got up to welcome her, took her by hand, kissed her and made her sit where he was sitting. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. And when he صلی اللہ علیہ وسلم went and to visit her, she got up to welcome him, took him by the hand, kissed him and made him sit where she was sitting. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو کر استقبال کرتی، ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی. ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم avoided sitting at a prominent place in a gathering. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں نمایاں جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کرتے تھے. Avoided means پرہیز کرنا. Prominent means نمایاں. Gathering means مجلس. So much so the people coming and had difficulty in spotting him and had to ask who is the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم was. یہاں تک کہ نئے آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں مشکل ہوتی اور انہیں پوچھنا پڑتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. Spotting means پہچاننا. Once حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was traveling with his companions. ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے. When it was time to have the food prepared, جب کھانا تیار کرنے کا وقت آیا, he asked them to slaughter a sheep. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بکری ذبح کی جائے. Slaughter means ذبح کرنا. A man said, I will slaughter it. ایک شخص نے کہا میں اسے ذبح کرتا ہوں. Another one said, I will skin it out. دوسرے نے کہا میں اس کی کال اتارتا ہوں. Skin out means کال اتارنا. A third one said, I will cook it. تیسرے نے کہا میں اسے پکاتا ہوں. So the Rasul of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, I will collect wood for fire. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گا. They said, no, we will suffice you that work. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ کام بھی کر لیں گے. Suffice means کافی ہونا، خود کرنا. I know that you can do it for me. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم میرے لیے یہ کام کر سکتے ہو. But I had to be privileged. مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھے دوسروں پر برتری دی جائے. Privilege means برتری حاصل کرنا، خاص بننا. Allah had to see a slave of his privilege to others.
اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ اس کا بندہ دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کرے. سلیو مینز بندہ یا غلام. پریویلیج برتری حاصل کرنے والا. So he went and collected firewood. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور لکڑیاں جمع کی. Firewood means جلانے کی لکڑی. Our beloved رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was endowed with impeccable qualities. ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب اور اعلیٰ صفات سے نوازے گئے تھے. From which we can learn a lot to improve our lifestyle. جن سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. Beloved means پیارے. Endowed نوازا گیا. Impeccable بے عیب کامل. Humbleness and simplicity were some of his many qualities. انکساری اور سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات میں سے چند اہم صفات. Humbleness means انکساری عاجزی. Simplicity means سادگی. Qualities means صفات. By adopting the sunnah of simplicity and humility, سادگی اور انکساری کی سنت کو اپنانے سے we can eradicate the social evil like ostentation, haughtiness, arrogance and pride. ہم معاشرتی برائیوں جیسے دکھاوا، غرور، تکبر اور فخر کو ختم کر سکتے ہیں. Eradicate means ختم کرنا. Social evils معاشرتی برائیاں. Ostentation means دکھاوا. Haughtiness means غرور. Arrogance means تکبر. Pride means فخر. Regrettably, we squandered our hard-earned resources on unwanted luxurious items. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی محنت سے کمائی گئی دولت کو غیر ضروری چیزوں پر صرف کر دیتے ہیں. Simply to gratify our sense of pride and superiority over others. صرف اس لیے کہ ہم اپنے غرور اور دوسروں پر برتری کے احساس کو خوش کر سکیں. Regrettably means افسوس کے ساتھ. Squandered means ضائع کرنا. Hard earning محنت سے کمائی گئی. Gratify خوش کرنا، تسکین دینا. Superiority برتری. If we make simplicity and humility a part of our personality, اگر ہم سادگی اور انکساری کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں, our social behavior will be considerate and genuine. تو ہمارا معاشرتی رویہ ہمدردانہ اور حقیقی ہو جائے گا. Considerate means ہمدرد یا خیال رکھنے والا. Genuine means حقیقی یا سچا. Our happiness will be unadulterated and we will not recoil our heads in pride but bow them in humility and affection. ہماری خوشی خالص ہوگی اور ہم غرور میں سر اونچا کرنے کے بجائے انکساری اور محبت کے ساتھ سر جھکائیں گے. Unadulterated means خالص. Recoil means پیچھے ہٹانا یا اونچا کرنا. یہاں مراد ہے غرور سے سر اٹھانا. Bow means جھکانا. Humility means انکساری. Affection means محبت. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس یونٹ کی ایکسرسائز کو کریں گے. جزاک اللہ.